نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت اور ترقی معرفت کی بلند بات کے ساتھ مجھے پاس بادشت حسین دینست حسین دی پناہست حسین. آج امام علی مقام کی شان کو ہم کیا بیان کریں گے؟ آج صرف ہم ان کو بطور شہید پیش کرنے کی کوشش کریں گے. شہید وہ ہوتا ہے جس کے لیے اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں، باڈی سے ان کی روح کو قبض کریں، نکالیں اور لے جائیں، پیچھے باڈی کو ڈیڈ چھوڑ جائیں. شہید کی وجہ سے یہ اور جو عام انسان انتقال کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آئیں، باڈی سے روح کو نکالیں اور باڈی کو ڈیڈ چھوڑ کر چلے جائیں. دونوں کے ساتھ روح نکالنے کا معاملہ ایک ہے
تم پر کروڑوں سلام، اللہ اکبر۔ تم نے شہید بعد میں ہونے کا، رب نے قرآن پہلے نازل کیا، رب نے قرآن پہلے نازل کیا، شہید کی ڈیفینیشن پہلے بتائی، شہید بعد میں ہوا، شہید بعد میں ہوا۔ رب کائنات ہماری فطرت سے واقف تھا، اس لیے رب کائنات نے یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا
اور نماز کو پکڑا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی. آیت کریمہ صبر سے شروع ہوتی ہے، صلات کے ختم ہوتی ہے. آئیے حسین کی زندگی کو دیکھ لیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. حسین کی زندگی کو دیکھیں. آئے ایک تائرانہ نظر ماضی کے جھروکوں میں، تاریخ کے آئینے میں حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں. حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. کفار ناانجاب اونٹ کی بڑی اوجھڑی اٹھا کر کمر پہ رکھتے ہیں. حسین ملاحظہ کر رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں میرے نانا پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کو طائف کے میدان میں سنباری کی گئی، لہو لہان کیا گیا، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ پنڈلیوں سے خون نکلا، نالین شریفین خون سے بھر گئی. حسین دیکھ کر صبر کر گئے. حضور علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، نانا جان دنیا سے ظاہری پردہ فرما جاتے ہیں. حسین صبر کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. صدیق اکبر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. حسین صبر کر رہے ہیں. عمر فاروق کو شہید کر دیا جاتا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. عثمان غنی کو ظالمانہ شہید کیا جاتا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. بابا جان کو شہید کر دیا جاتا ہے. حسین صبر کر رہے ہیں. ارے فاطمہ الزہرا کچھ عرصے بعد امی حضور پردہ فرما جاتی ہیں. حسین صبر کر رہے ہیں. ارے یہ کیا، حسین کی زندگی شروع ہوئی، صبر کا پیمانہ شروع ہو گیا. حسین کیا آ گئے، سب چل کر آ گیا. سبحان اللہ. حسین کیا آ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے ابھی، یہ کیا آگے چلیے. یہ تو بچپنا تھا، یہ تو بچپنا تھا. ارے نبی پاک علیہ السلام گود میں لیے بیٹھے، گود میں لیے بیٹھے، حسین کے گلے کو چومتے ہیں، حسین کے گلے کو بوسہ دیتے ہیں. اور حسن آتا ہے دوڑا دوڑا، آپ اس کو بائیں جانب بٹھاتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کے گلے کو چوما ہے، حسن کی پیشانی کو چوما ہے. کیوں؟ ان دونوں میں فرق کیوں؟ دونوں کے گلے کیوں نہیں چومے؟ لوگ لاڈ میں پیار میں پیشانی چومتے ہیں، آپ نے حسین کا گلا کیوں چوما؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے حسن کی پیشانی اس لیے چومی ہے کہ میرا حسن اسلام کی اشاعت کی خاطر دو گروہ میں سلو کرائے، دو مسلمان گروہ میں سلو کرائے گا. آپ کو پتا ہے دو مسلمان گروہ کون سے تھے؟ امیر معاویہ کا گروہ، حضرت علی کا گروہ. امیر معاویہ کے اوپر کروڑوں سلام، مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ، آپ پر کروڑوں سلام. میرے آقا نے فرمایا دو مسلمان گروہ میں پتہ چلا امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان تھا، مولا علی کا گروہ بھی مسلمان تھا. ان دونوں کے درمیان میں سلو کرائے. تو جو لوگ امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ لگا ان کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ امیر معاویہ کی شان کیا ہے. امیر معاویہ کی شان بیان کر دی دو مسلمان، یہ امیر معاویہ کی شان. اگر حضرت علی مسلمان ہے تو یہاں امیر معاویہ مسلمان ہے، اور دونوں کے درمیان چلو حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور میں نے حسین کی پیشانی کس لیے سنی ہے کہ حسین دین اسلام کی خاطر، ارے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، میرا حسین جان صرف قربان نہیں کرے گا. ارے لوگ اپنا بازو کٹاتے ہیں، میرا حسین صرف بازو نہیں کٹائے گا. ارے لوگ
یہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہوا اور ہم اس سے خالی ہیں، ہم صبر ہی کا دامن چھوڑے ہوئے۔ آئیے آگے نکل جاتے ہیں ٹائم کے پیش نظر۔ حسین اتنا صبر کرتے رہے، بچپن سے لے کر جوان ہو جاتے ہیں، مکے کی وادیوں میں ہیں، مدینہ کی وادیوں میں، مکے کے شہر میں عیش و عشرت سے ہیں، عبادت میں ہیں، ریاضت میں ہیں، خوش ہیں اور مکے کی خوبصورت فضاؤں کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی فضاؤں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کے غلاف کو دیکھتے ہیں،
سے لاش نہیں اٹھ رہی، علی اکبر 18 سال کے جوان کی لاش نہیں اٹھ رہی۔ حسین کیا بات ہے، غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، لوگوں تم حسین کو یہ نہ سمجھنا کہ حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھ رہی۔ بات یہ نہیں کہ ان میں طاقت نہیں ہے، بات یہ نہیں کہ ان سے اٹھائی نہیں جا رہی، بات یہ ہے کہ ان کا گبرو جوان ہے، یہ ان کی جان ہے، یہ مصطفیٰ کی شبیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا جلتا چہرہ ہے۔ ارے اس لیے نہیں اٹھایا جانا، لاشیں صبح سے اٹھاتے اٹھاتے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حسین کی کمر تھک گئی ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے، جب اپنی جان اٹھائی تو اپنی جان نہ اٹھائی جا رہی، حسین صبر کر رہے، حسین صبر۔ یہ کیا ہو گیا؟ صبر کا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ حسین لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، بیمار، زین العابدین کہتے ہیں ابا حضور اگر اجازت دیں تو میں بھی چلا جاؤں، تو حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا، ایک تم ہی تو بچے ہو جس کے بعد میری نسل چلے گی، اس پر بھی حسین صبر کرے۔ کاش کہ میں اگر نسل کا معاملہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں اپنے زین العابدین کو بھی قربان کرتا۔ اس پر بھی حسین صبر کر رہے ہیں، اپنی تلوار لے کر، تیروں کا پیمان لے کر، نیزہ لے کر، جو کچھ آپ کے پاس تھا لے کر گھوڑے پر بیٹھے اور یزیدیوں کے لشکر میں چلے جاتے ہیں، یزیدیوں کے لشکر میں پہنچتے ہیں اور کیسے لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کی زندگی شروع ہوئی تو صبر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب حسین کی تلوار جو اٹھی، جو رکنے کا نام نہیں لیتی، حسین آپ کی تلوار رک کیوں نہیں رہی؟ حسین کی تلوار گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے، حسین کی تلوار یہ کیا پار لگا رہی ہے؟ یہ آج حسین کے ہاتھ میں کون ہے؟ یہ ذوالفقار ہے، یہ علی کی تلوار ذوالفقار لہرا رہی ہے۔ ارے یہ وہ تلوار ہے چلی ذوالفقار تو سر کے سر گرا دیے، ارے ایک ہی بار میں 1000 قطار لگا دیے۔ یہ وہ تلوار چل رہی ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتی، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے، اور یزیدی لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تھا ایک خدا کے شہر سے تیتر بتر ہونے لگا، کوئی ادھر سے تیتر بتر ہوتا ہے، کوئی ادھر سے تیتر بتر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین کی تلوار نہیں رک رہی تھی، ارے حسین کی تلوار نہیں رک رہی۔ میں نے کہا حسین، میں نے کہا یا حسین، میں نے کیا کہا؟ یا حسین، کہہ دو ایک مرتبہ، یا حسین، یا حسین۔ مکے کی محبت آپ کی تلوار کو نہ روک سکی، مکے کی محبت آپ کی تلوار کو نہ روک سکی، لوگوں کا خیال آپ کی تلوار کو نہ روک سکا۔ اے حسین، تن تنہائی کا احساس ہزاروں کے مجمع میں، تن تنہا، یہ تن تنہائی کا احساس یہ نہیں روک سکا۔ آواز آئی لوگوں، میرے نبی کے امتیوں، ارے بات سے سنو، آج اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکے گا، آج یہ کسی کی آواز پر نہیں رکے گی، آج خدا کی قسم یہ چل پڑی ہے تو اب کبھی نہیں رکے گی، اگر یہ رکی تو اللہ کے نام پہ رکے گی، اگر یہ رکی تو اللہ کی آواز پہ رکے گی، اللہ کے لبیک پر رکے گی۔ آج یہ تلوار کوئی نہیں روک پا رہا، گاجر مولی کی طرح کٹے چلے جا رہے ہیں۔ ارے یہ کیا لاشوں کی لاش لگا مال لگا دیے، یہاں بھی لاشیں پڑی ہیں، یہاں سر تک کٹ کر گر رہے ہیں، یہاں بازو تک کٹ کر گر رہے ہیں، یہاں پاؤں تک کٹ کر الگ ہو رہے ہیں، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ارے یہ کیا حسین کی تلوار نے بوٹیاں کرنا شروع کر دی ہیں، ارے یہ کیا حسین کی تلواروں نے گھوڑوں کے ٹاپے تک کاٹ دیے، ارے حسین کی تلوار نے یزیدی میدان میں کھلبلی مچا دی۔ حسین کی تلوار نہیں رکتی، حسین یزیدیوں نے دیکھا، ارے حسین کی تلوار کوئی چیز نہیں روک پا رہی، حسین کی تلوار کو لشکر نہیں روک پایا، حسین کی تلوار کو ابن زیاد کی طاقت نہ روک سکی، حسین کی تلوار کو یزید کا خیال نہ روک سکا، حسین کی تلوار کو ہزاروں کا لشکر نہ روک سکا۔ اتنے میں اذان عصر ہو جاتی ہے، تلوار رک جاتی ہے، اتنے میں اذان عصر ہوتی ہے، تلوار رک جاتی ہے۔ تلوار رک گئی، جنگ رک گئی، جو دشمن کی کٹائی رک گئی، دشمن کی لڑائی رک گئی۔ کیوں؟ کس آواز پر؟ آزان کی آواز، اللہ کے نام پر، اللہ اکبر پر۔ پھر میں نے کہا یا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ،
ان پر کروڑ سلام، کروڑ رحمتیں ہوں۔ میں نے کہا یا حسین، آپ کی تلوار کو مسیح کی محبت نہ روک سکی، آپ کی تلوار کو مدینہ منورہ کا خیال نہ روک سکا، آپ کی تلوار کو سکینہ کی آواز نہ روک سکی، آپ کی تلوار کو زہرا کی لبیک نہ روک سکی، آپ کی تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، آپ کی تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، آپ کی تلوار کو عباس رمضان کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، آپ کی تلوار کو 72 افراد کی جانیں قربان ہو گئی وہ نہ روک سکی، آپ کی تلوار کو یزیدی لشکر نہ روک سکا۔ آج یہ کیسے رک گئی؟ آواز آئی، یہ بندگی کی آواز پر رک گئی ہے، یہ خدا کی آواز پر رک گئی ہے، یہ خدا کے لبیک پر رک گئی ہے۔ آج نماز کی آواز پر میں نے اپنی تلوار کو روک دیا ہے، دشمن کی لڑائی بند کر دی ہے، دشمن کی کٹائی بند کر دی ہے، اپنی تلوار کی لڑائی بند کر دی ہے۔ اے مسلمان، جس نماز کے لیے میرے حسین نے دشمن کی لڑائی بند کر، دشمن کی کٹائی بند کر، دشمن کے گلے کاٹنے بند کر دیے، جس حسین نے جس نماز کے لیے اپنی ساری لڑائی بند کر دی، اس نماز کے لیے تو اپنی دکان بند نہیں کرتا، تو اپنی دکان بند نہیں کر سکتا۔ وہ نماز کیا تھی؟ یہ چیز ہے وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، یہ دو چیزیں ہاتھ میں پکڑ کے رکھو، یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صبر کو بھی چھوڑ دیا، نماز کو بھی چھوڑ دیا۔ اور حسین دشمن کی کٹائی اللہ اکبر پر، اللہ کی آواز پر، مؤذن کی صدا پر سب چیز بند کر دیتے ہیں۔ وضو کر کے مصلی بچ جاتا ہے، مصلی بچ جاتا ہے، نیت بن جاتی ہے، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، جب سجدہ ہوتا ہے تو ایک ظالم، ایک یزیدی، ایک ابن زیاد کا سپاہی آگے بڑھتا ہے، لعین تلوار کو بلند کرتا ہے، بجلی کی طرح چمک رہی ہے تلوار اور گرتی ہے، امام علی مقام کا سر سے جدا ہو جاتا ہے۔ حسین، تمہاری زندگی کیا تھی؟ آیت کریمہ صبر سے شروع ہوتی ہے، صلاۃ پر ختم ہوتی ہے، اور حسین تمہاری زندگی بھی صبر سے شروع ہوئی تھی، نماز پہ ختم ہو گئی ہے، صلاۃ پر ختم ہو گئی ہے، بندگی کی آواز پر ختم ہو گئی ہے۔ حسین کی زندگی بتا رہی ہے، کربلا کا میدان بتا رہا ہے، بھائی استعینوا بالصبر والصلاۃ جو ہے یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ کربلا کا میدان حسین کی زندگی استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر ہے۔ یہ تھیوری تھی، حسین اس کا پریکٹیکل ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ تھیوری تھی کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، ان دو چیزوں کو پکڑو گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ ذرا بلند آواز سے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ زندہ ہو جاؤ گے۔ اور حسین، تم نے نماز کو بھی پکڑا، تمہاری زندگی جس طرح آیت کریمہ صبر سے شروع ہوئی، تمہاری زندگی بھی صبر سے شروع ہوئی۔ آیت کریمہ صلاۃ پر ختم ہوئی، تمہاری زندگی بھی صلاۃ پر ختم ہوئی، اور تم نے ان دونوں چیزوں کو کربلا کے میدان میں مضبوطی کے ساتھ تھاما۔ آج تک تم زندہ ہو، آج تک تم زندہ ہو۔ قرآن شاہد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ تو پتہ چلا زندگی اور موت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اسرائیل علیہ السلام کا آنا شہید کے لیے بھی اور غیر شہید کے لیے بھی، دونوں کے لیے کیسا ہے؟ دونوں کے لیے شہادت کا فلسفہ کیا ہوا؟ شہادت کا فلسفہ یہ ہوا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھام کر، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے
شہادت کا فلسفہ یہ پتا چلا کہ زندگی ہمیشگی کی زندگی، خالدین کی زندگی چاہیے تو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، اور اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں نہ آتی ہوں تو اس کو یوں کہیے میرے صحابہ کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ۔ دو چیزیں میرے آقا نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ کتنی؟ حسین کی جان آنی چاہیے، حسین کے نام پہ جان آنی چاہیے۔ کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو۔ ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ ایک قرآن اور ایک اور حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں دے رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اور ایک صحابہ، جس کو حدیث میں یوں کہا گیا میں تمہیں ستارے اور کشتی دے رہا ہوں۔ ستارے اور کشتی، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آؤ شہادت کے فلسفے کو سمجھو۔ پہلی حدیث میں قرآن اور اہل بیت دو چیزیں تھی، دوسری حدیث میں اہل بیت اور صحابہ، ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ ٹوٹل تین ہوئی، کیونکہ اہل بیت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ایک ہی چیز ہے، تین ہوئی، تین چیزیں۔ اور ہمارے معاشرے کا حال دیکھو، کوئی قرآن کی تفہیم میں لگ گیا ہے، کوئی قرآن کی تعلیم میں لگ گیا ہے تو صحابہ کو چھوڑ بیٹھا ہے، اہل بیت کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ جس نے قرآن کی تفہیم کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور جس نے صحابہ کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور جس نے اہل بیت کو پکڑا صحابہ کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تین چیزیں چھوڑیے، قرآن، صحابہ، اہل بیت۔ کسی نے قرآن پکڑا تو صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی نے صحابہ کو پکڑا تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کسی نے اہل بیت کو پکڑا تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب سب کچھ چھوڑ دیا تو پتہ چلا تینوں چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں، تینوں چیزیں کسی کے پاس نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ تین چیزیں تمہارے پاس ہوگی، تم تیرتے ہوئے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ تینوں چیزیں کس کے پاس ہیں؟ یہ تم لوگوں کے پاس ہیں، یہ مسلمانوں تمہارے پاس ہیں، یہ سنیوں تمہارے پاس ہیں کہ تم اہل بیت کی تفہیم بھی جانتے ہو، صحابہ کرام کی عزت و ناموس بھی جانتے ہو، اور تم قرآن سے محبت بھی کرتے ہو۔ یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ تو پتہ چلا جو ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے گا، جو ان کے دامن سے لپٹ جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ یہ ہے فلسفہ شہادت۔ زندگی اور موت یہ نہیں کہ روح نکل گئی، روح تو دونوں کی نکلی ہے، لیکن ایک کو زندہ کہہ دیا گیا، ایک کو مردہ کہہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ تھے وہ اللہ کے لیے تھے، جو زندہ ہوئے وہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اور جو مردہ ہوئے ان کے پیش نظر رب کائنات نہیں تھا، ان کے پیش نظر رب کائنات نہیں تھا۔ ایک شخص، آخری نقطہ بیان کرنے پر ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے، حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کون ہے یہ شخص؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، کفار ناہنجار کے بڑے بڑے سردار علی قریش سرکار تشریف لاتے ہیں۔ اے ابو جہل، اللہ کو ایک نہیں مانتا، ابو لہب اللہ کو ایک نہیں مانتا، میری رسالت کا اقرار نہیں کرتا، میرے آقا دعوت پر دعوت ہے، توحید پر توحید پیش کرتے، رسالت پر رسالت پیش کرتے، قبول کرو نہیں کرتے۔ یہاں سے رسالت کی طرف سے اقرار بڑھتا ہے، کرو قبول کرو قبول کرو قبول کرو، وہاں سے انکار بڑھتا ہے، نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، یہاں سے اقرار بڑھتا گیا، وہاں سے انکار بڑھتا گیا، یہاں سے اقرار بڑھتا گیا، وہاں سے انکار بڑھتا گیا۔ جبریل امین
قرآن نے کس کو موتا کہا؟ کس کو موتا کہا؟ کس کو ڈیڈ کہا؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو۔ کیا وہ ان کی روح نکل گئی تھی؟ کیا اسرائیل علیہ السلام ان کی روح لے کر چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ زندہ تھے۔ ان کی روح باڈی میں موجود تھی، بلڈ وینز میں موومنٹ کر رہا تھا، اور وہ رسول کی بات کو سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، زبان سے ڈینائی کر رہے تھے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مردہ ہیں، روح موجود ہے، موومنٹ موجود ہے، سانسیں لے رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مردہ ہیں۔ اور ادھر آئیے کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں آئیے۔ حسین کی ذات ہے، حسین کی ذات ہے، تیروں کا انبار ہے، تلواروں کی بوچھار ہے، برچھیوں کی یلغار ہے۔ حسین کے گلے پر کھنجر چل جاتا ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جسم کو چھلی چھلی کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حسین کی روح لے کر چلے جاتے ہیں، ہاتھ الگ پڑا ہوا ہے، گردن الگ پڑی ہوئی ہے، جسم چھلی چھلی ہوا پڑا ہے، جس کی نس پر ہاتھ رکھ کر ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کرنے والا ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہے۔ قرآن فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ خبردار ڈاکٹر، ڈاکٹر خبردار، اس کی نفس کو دیکھ کر اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا نام بھی اللہ ہے، جس کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، قرآن اس کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اور جس کی روح جسم سے نکل گئی اور جس کا بلڈ باڈی سے باہر آ گیا ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ حسین جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، چھلی کر دیا گیا، جس کا بلڈ بہا دیا گیا، جس کی روح قبض کر لی گئی، قرآن اس کو زندہ کہتا ہے۔ اور وہ ابو جہل جو رسول کی بات کو سن رہا ہے، انکار کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، انکار کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام روح نکال کر لے کر نہیں گئے، لیکن قرآن فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ ہے۔ قرآن نے زندگی اور موت اور شہادت کا ایک نیا فلسفہ دے دیا کہ لوگوں، شہید کو ہم نے زندہ اس لیے کہا کہ زندگی اور موت کا تعلق یہ تمہارے بلڈ سے نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق تمہاری روح سے نہیں ہے، زندگی اور موت کا تعلق اسرائیل علیہ السلام کے روح لے جانے سے نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت کا تعلق اس سے ہے کہ جس کا دل زندہ ہے وہ زندہ ہے، جس کا دل مردہ ہے وہ مردہ۔ ابو جہل کا دل مردہ تھا، حق کو قبول نہیں کرتا تھا، آنکھیں اندھی تھی، حق کو نہیں دیکھ رہی تھی، کان بہرے تھے، حق کو نہیں سن رہے تھے، دل پر پردے ڈلے ہوئے تھے، مردہ تھا، سمجھ نہیں رہا تھا، اس لیے مردہ۔ اور حسین تمہاری زندگی، حسین کٹ گئے پھر بھی زندہ ہیں، گردن تن سے جدا ہو گئی پھر بھی زندہ ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر بھی زندہ ہیں، بلڈ باہر نکل کر بہہ گیا ہے پھر بھی زندہ ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، موت کا قانون جاری کر کے بھی چلے گئے، پھر بھی زندہ ہیں، پھر بھی زندہ ہیں۔ پتہ چلا زندگی اور موت اثر ہوتی ہے حق کو پہچاننے کی، حق کو قبول کرنے کی۔ آج حق کو لے لیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔
شہید کے بارے میں ہرگز قرآن نے منع کر دیا. تمہارے فہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ یہ مردہ ہے. دل میں خیال بھی نہ آنے دینا کہ یہ مردہ ہے، یہ ڈیڈ ہو چکے ہیں. نہیں، یہ زندہ ہے اور حسین